بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سعودی عرب نے اپنی قومی کرکٹ ٹیم بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس بات کا انکشاف خلیج کے ممتاز انگریزی اخبار نے کیا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے نیشنل کرکٹ ٹیم بنانے پر نظریں مرکوز کر لی ہیں۔ سعودی عرب میں ویژن 2030 کے تحت کھیلوں کو فروغ دیا جائے گا، جس کے تحت قومی کرکٹ ٹیم بھی تشکیل دی جائے گی۔ اخبار عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب نے اس ضمن میں موقف اپنایا ہے کہ سعودی عرب میں ایشیائی ممالک سے تعلق رکھنے والے 80 لاکھ سے زائد شہری موجود ہیں، اور یہ زیادہ تر ان ممالک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کرکٹ نہایت ہی مقبول ہے۔ اخبار کے مطابق تعلیمی اداروں اور کالجوں میں کرکٹ ٹورنامنٹس کا انعقاد کرایا جائے گا، جس کے ذریعے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا، جبکہ ایشیا سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو بھی مواقع دیے جائیں گے۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک سرکاری جماعت سے اتحاد کر کے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ یہ حکومت 3 سال بعد بھی وزیر خزانہ تلاش کر رہی ہے، جو ملکی سالمیت کے خلاف اقدام ہے۔ موجودہ حکمران کے پاس میں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس خود پسندی نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمران نیازی نے ملک کو وہ نقصان پہنچایا ہے تو دشمن اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی نہیں کر سکتا۔ شوگر اور آٹا مافیا کے خلاف کارروائی کا ڈرامہ کیا جاتا ہے، نیب کدھر ہے؟ احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت سے تعلقات کی بات کرتے تھے تو ان کے خلاف نعرے لگائے جاتے تھے۔ آج مجاہد ملت مفتی عمران خان صاحب اس بات کا جواب دیں کہ ہواؤں کا رخ کیسے بدل گیا ہے۔ کیا بھارت نے مقبوضہ وادی کی متنازع حیثیت واپس کر دی ہے؟ بھارت سے تجارت شروع کرنے کے پیچھے کیا ہے؟ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ایک سرکاری جماعت سے اتحاد کر کے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ ہماری جدوجہد صرف عمران خان کو نکالنا نہیں بلکہ 73 سال سے جاری میوزیکل چیئر کے کھیل سے نکال کر ملک کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ دوستو، اس بندے کو شرم آنی چاہیے جس کا نام احسن اقبال ہے کہ 40 سال حکومت کرنے کے بعد بھی آج یہ بات کر رہا ہے۔ 40 سال سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہی میوزیکل چیئر کھیل کھیلتی رہی ہیں۔ چائنا کے صوبے ین اون کا گاؤں وینگ ڈنگ جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ وینگ ڈنگ ملک کے آخری قبیلے وا کا مسکن ہونے اور اس قبیلے کی سادہ طرز زندگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ گھر گھاس پھوس سے بنے ہونے کی وجہ سے آگ نے تیزی سے پھیل کر پورے گاؤں کو لپیٹ میں لے لیا، جس سے پورا گاؤں جل کر راکھ ہو گیا، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوستو، یاد رہے کہ شہری زندگی سے دور روایتی شکل کے گھروں پر مشتمل یہ گاؤں چائنا کے اہم سیاحتی مراکز میں سے ایک تھا۔ سعودی فوڈ اتھارٹی نے کہا ہے کہ 2020 کے دوران زائد المیعاد ناکارہ غذا کا حجم 300 ٹن تک رہا۔ ایس ایف ڈی اے نے ناقابل استعمال پھل اور سبزیاں ضبط کی۔ یہ اشیاء مقررہ قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھ کر فروخت کی جا رہی تھی۔ سعودی عرب میں خوراک کا ضیاع سنگین مسئلہ ہے۔ سعودی عرب میں سالانہ 40 ارب ریال مالیت کی غذائی اشیاء ضائع ہو رہی ہیں۔ ضائع ہونے والی خوراک میں سبزیاں پہلے، سرخ گوشت دوسرے، جبکہ پھل اور چاول تیسرے نمبر پر ہیں۔ کوریا نے مصنوعی جذباتی ذہانت اور 5G کے استعمال پر ایک نیا انقلابی پہلو پیش کیا ہے، جسے آرٹیفیشل ایموشنل انٹیلیجنس کا نام دیا گیا ہے، اور 5G مواصلاتی ٹیکنالوجی کے ملاپ سے یہ ایک نئے انقلاب کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ احساسات کی شناخت کرنے والا ایک نظام ہے جس کے بعد انسانوں، مشینوں، اشیاء اور آلات کو باہم ملایا جائے گا۔
اس کے بعد از خود چلنے والی کاروں، سمارٹ ڈرون اور صحت کی سہولیات کو ایک نیا زاویہ ملے گا۔ نیشنل یونیورسٹی آف کوریا کے پروفیسر کم کہتے ہیں کہ 5G کی بدولت لوگوں کے جسم، چہرے اور لمس کو محسوس کر کے ان کے احساسات معلوم کیے جا سکیں گے۔ اس طرح کسی جلد باز ڈرائیور یا ذہنی تناؤ کے شکار پائلٹ کی شناخت ہو سکے گی۔ اسی طرح اپنے آپ کو مارنے کی جانب گامزن یا انتہائی مایوس انسان کی شناخت بھی کی جا سکے گی۔ اگر گاڑی کا ڈرائیور کسی طرح کی تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے تو فوری طور پر کار اس کا احساس کر کے از خود پورا انتظام اپنے ہاتھ میں لے سکے گی۔ سعودی عرب کی ایک عدالت نے بنگلہ دیش کی ایک خاتون ملازمہ کو مارنے کے جرم میں ایک سعودی خاتون کو سزائے موت سنا دی ہے۔ سعودی خاتون کے خامند اور بیٹے کو قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ مجرم خاتون کے خاوند کو متاثرہ بنگلہ دیشی خاندان کو 50,000 ریال ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ان دونوں کو شواہد مٹانے اور بنگلہ دیشی ملازمہ کو طبی امداد فراہم نہ کرنے جیسے الزامات کا سامنا تھا۔ سعودی عرب میں اکثر ایسے الزامات سامنے آتے رہتے ہیں کہ وہاں نجی سطح پر غیر ملکی ملازمین کا استحصال کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ تصاویر اور مشین لرننگ کے ذریعے ذرائع کی پیشگوئی کا ایک نظام بنایا گیا ہے جو 97% درستگی سے کسی فصل کی قسمت بتا سکتا ہے اور اسے تباہی سے بچانے میں مدد کر سکتا ہے۔ زراعت دان مائیکل گومیز نے کہا ہے کہ بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی فصلوں کی صحت کا خیال رکھنا محال ہوتا ہے۔ اب سمارٹ فون تصاویر، ڈرون کی ویڈیوز اور سیٹلائٹ تصاویر کو ملا کر دیکھا گیا ہے کہ انہیں مشین لرننگ میں شامل کر کے کس طرح پیشگوئی کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے جو کچھ نتائج نکلے وہ 97% درست تھے۔ تمام تصاویر کو ایک تربیت یافتہ سافٹ ویئر میں شامل کیا گیا تو اس نے فصلوں کو آگے درپیش مسائل اور امراض کا بخوبی اندازہ لگا لیا۔ یہ دلچسپ تحقیق کانگو اور بینن میں کی گئی ہے جہاں کیلے کی فصلیں اکثر خراب ہو جاتی ہیں۔ اس خطے کے لاکھوں لوگ بھوک مٹانے کے لیے کیلے اور اس سے بنے کھانوں پر انحصار کرتے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے کسانوں کے کیلے بغات تباہ ہو جائیں تو وہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ سافٹ ویئر میں تمام بیماریوں کی معلومات ڈالی گئی۔ کیلے کی فصلوں کو تباہ ہونے میں بہت دیر نہیں لگتی۔ اس کے لیے سمارٹ فون کی تصاویر، ڈرون اور سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے کیلوں کی فصلوں کو تباہی سے بھی بچایا گیا۔ اس کا پورا ڈیٹا بیس کسانوں کے لیے مفت میں دستیاب ہے اور دنیا کو کوئی بھی شخص انہیں استعمال کر سکتا ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کو دیگر فصلوں کو تباہ کرنے والے ظاہری امراض سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ مثلاً افریقہ میں مکئی کی فصلیں آئے دن متاثر ہوتی رہتی ہیں اور اربوں ڈالرز کا نقصان ہو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں سعودی شاہی خاندان کے پاس کیوں نہیں رکھی جاتی؟ حالانکہ سعودی فرمانروا کو خادمین حرمین شریفین کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ چابیاں صدیوں سے شیبی خاندان کے پاس ہیں۔ بیت اللہ کی چابیاں اس خاندان کے پاس اس لیے چلی آ رہی ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اس خاندان کا انتخاب کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابیاں ان کے حوالے کی تھیں۔ جب 8 ہجری میں مسلمان مکہ پر غالب آئے اور اسے فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی، لیکن خانہ کعبہ کا دروازہ لاک تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کی چابیاں عثمان ابن طلحہ کے پاس ہیں۔ عثمان ابن طلحہ مسلمانوں کے مکہ مکرمہ فتح کر لینے کے بعد خوف زدہ ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر چھپے ہوئے تھے۔ لوگوں کے بتانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ عثمان سے چابیاں لے کر دروازہ کھولو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان سے چابیاں طلب کی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا انکار نظر انداز کر دیا اور ان سے چابیاں چھین لیں اور دروازہ کھول دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ بیت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آ گئے۔
پیغام یہ تھا کہ بے شک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ آپ کو اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، انہوں نے فوری طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ عثمان کے پاس واپس جاؤ اور چابیاں اس کے حوالے کر دو اور اس سے اپنے رویے پر معذرت کرو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر عثمان ابن طلحہ کو چابیاں واپس کیں اور ان سے معذرت چاہی تو عثمان حیران رہ گئے کہ ایک عظیم فاتح نے انہیں چابیاں واپس بھجوا دی ہیں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کریمہ نزول کا واقعہ اسے سنایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ چابیاں عثمان کو واپس کر دو۔ یہ سن کر عثمان ابن طلحہ نے فوراً کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس طرح اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور چابیوں کے متعلق اللہ کا حکم سنایا کہ آج کے بعد تا قیامت خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے پاس ہی رہیں گی۔ دوستو، اس دن کے بعد سے آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں اسی خاندان کے پاس چلی آ رہی ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔